अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नसीम ज़हरा साहबा और हामिद मीर साहब ने जो एक टीवी प्रोग्राम में साबिक़ आर्मी चीफ़ की गुफ्तगू के हवाले से जो ज़िक्र किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर का सौदा कर दिया था, इस पे मैंने अपना मौक़िफ़ भी मंसूर अली ख़ान साहब के पॉडकास्ट के अंदर रखा था कि उस मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद था, हक़ाइक़ क्या थे। इस पे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज एक पेशरफ्त हुई और एक कल पेशरफ्त हुई। आज की पेशरफ्त ये है कि फ़ौज के तर्जमान ने इन ख़बरों, इन तज़्ज़ियों के हवाले से जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, उस पे अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी, उसको आउट ऑफ कंटेस्ट जो है वो डिस्कस किया गया, या उसके बारे में फ़ौज की इस्तादकार जो है उस पर सवालात उठाए गए। और ख़ास तौर पे जब ज़िक्र हुआ कि फ़ौजी जो दिफाई हथियार हैं उनके हवाले से कुछ बातचीत की गई और कहा गया नाकारा हैं या काम करने के काबिल नहीं हैं। इसका तज़किरा किया था नसीम ज़हरा साहबा के प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर साहब ने। दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, दोनों का एहतराम अपनी जगह पे। आज फ़ौज का मौक़िफ़ भी सामने आया, लेकिन नसीम ज़हरा साहबा ने मंसूर अली ख़ान साहब के साथ जो मेरी बातचीत हुई, जिसको नशर किया गया उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद अपना एक फिर व्लॉग किया जिसके अंदर उन्होंने बड़ी वजाहत और तफसील के साथ ये बात की कि जिससे ये तासुर पैदा होता है कि नसीम ज़हरा साहबा भी और हामिद मीर साहब भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर के हवाले से जो बातचीत की थी, और ख़ास तौर पे जो मुल्क की दिफाई सूरत हाल है, हमारी जो दिफाई पोजीशन है, दिफाई हमारी सलाहियत है, उस पे जो सवालात उठाए थे, वो उसकी आज भी जो उसको अपने मौक़िफ़ को सपोर्ट करती हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जब साबिक़ आर्मी चीफ़ ने जब ब्रीफिंग दी या बातचीत की, तो हमने उनसे सवालात उठाए और सवालात किए कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से। मैं समझता हूँ, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ नसीम साहबा का और हामिद मीर साहब का, लेकिन अगर ये व्लॉग करके वो मज़ीद इस बहस को आगे ना बढ़ाती तो ये बात ख़त्म हो जानी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया पे इस पर बातचीत भी की जा रही है। ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्हें टारगेट किया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी पॉलिसियाँ जो थी उस पर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। और तनकीद इस वक्त कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी, उनके कारकुनान भी शामिल हैं, क्योंकि जनरल बाजवा, जैसे कि मैंने पहले भी बारहा कहा है, इस वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है। अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जिनके एक एक लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है, वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे राज हैं, अगर मुझसे पर्दा उठा दूँ तो इंटरनेशनल खबर बन जाए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मेरी राय के मुताबिक जो कुछ हुआ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब वो आर्मी चीफ थे, उस वक्त जो ब्रीफिंग दी गई या जो बातचीत की गई, एक लंबी नशिस्त 7.5 घंटे पर मुहित इस नशिस्त के बारे में वाज़े तौर पर कह दिया गया था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। और सहाफ़ती असूलों के तहत नसीम ज़हरा साहब भी ये समझती हैं, हामिद मीर साहब भी इसको मुझसे बखूबी समझते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड ही होती है। और ख़ास तौर पे जब नेशनल इश्यूज़ पर और कौमी सलामती के अमूर पर बात की जाए, तो उस पे सहाफ़ती असूलों के मुताबिक उसे ऑफ द रिकॉर्ड ही रखा जाता है। लेकिन इस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को भी नशर जिस तरीके से किया गया, जिस पे मुबाहिसे हुए, जिस पे तबसरे हुए, उसके बाद रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीज़ें मैंने भी सामने रख दी थी मंसूर अली ख़ान साहब के साथ प्रोग्राम में। आज भी उन चीज़ों को अगरचे दोहराना मकसद नहीं है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ मज़ीद उस हवाले से बताने बड़े ज़रूरी हैं। और वो हक़ाइक़ क्या हैं? वो हक़ाइक़ ये हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान जो आज बात की जा रही है कि जी हमने नेगेट किया, हमने सवालात उठाए और हमने गिला शिकवा किया कि जनरल बाजवा किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। ना वहाँ जनरल बाजवा से ये कहा गया कि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर का सौदा करने की बात कर रहे हैं, आप जंग ना लड़ने की बात कर रहे हैं। कोई इस किस्म की बातचीत वहाँ पे नहीं हुई, बल्कि बाकी जो मौज़ूआत के ऊपर भी सवालात हुए। ये बात नसीम साहबा की दुरुस्त है कि बाकी इशूज़ के ऊपर जो ख़ास तौर पे लापता अफराद उनके हवाले से बातचीत हुई, हामिद मीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ उस पर बातचीत हुई, अबसार आलम साहब पर हमले की बातचीत की गई, मतीउल्लाह ख़ान साहब जान साहब का जिक्र किया गया, मुल्क के अंदर सियासी बहरान का जिक्र किया गया, मुआशी सूरत हाल के जिक्र किया गया। ये सारी बातें वहाँ पे हुई और साथ ये भी कहा गया कि मुआशी सूरत हाल की वजह से दिफाई जो हमारे हथियार हैं
ان کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے درکار ہیں. اکانومی بہتر ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگا. لیکن جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار بہرحال میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. اگر کچھ کہنا ہوتا تو اس وقت کہا جاتا, اگر اعتراض کرنا تھا اس وقت کہا جاتا, لیکن اتنے عرصے کے بعد جان بوجھ کے اس معاملے کو اچھالا جا رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جنرل باجوہ کی ہم کوئی دفاع کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کے ہم پہلے بھی ان کی پالیسیوں کے مخالف تھے, اور تب مخالف تھے جب وہ آرمی چیف تھے, جب ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی. میں چاہتا نہیں ہوں اس کا تذکرہ کیا جائے, لیکن ریکارڈ کی درستی کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی تو اس وقت میں نے اپنا پروگرام کیا, اس کو بھی سوشل میڈیا پہ کسی دن جو ہے وہ عوام کے اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں گے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے وقت میں نے جو پروگرام کیا جس پہ ان کے ایکسٹینشن پہ تنقید بھی کی کہ ان کو نہیں لینی چاہیے, اور ساتھ یہ کہا اس واقعے کا, اسلامی تاریخ کے اس اہم واقعے کا تذکرہ بھی کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ ماحول پیدا ہو چکا تھا کہ فتوحات حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں. گویا اس لیے کوئی شخص بھی جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر معاشرے نہ چل سکیں. اس لیے جنرل باجوہ پر بھی تنقید کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اگر نہ بھی رہے تو ملک کے اندر کوئی ایسا بڑا بھونچال نہیں آ جائے گا, ان کی ایکسٹینشن نہ بھی ہوئی تو یہ الزام ہی سراسر درست نہیں ہے کہ کچھ جنرل باجوہ کی آج حمایت کی جا رہی ہے. ہاں, جنرل باجوہ کے اوپر اگر غلط قسم کے الزامات لگائے جائیں اور اس میٹنگ میں بندہ خود شریک ہو اور نہ بولے تو میں سمجھتا ہوں یہ صافتی بددیانتی ہو سکتی ہے. اگر یہ الزامات نہ لگتے, یہ آف دی ریکارڈ گفتگو منظر عام پر نہ آتی تو اس پہ کوئی بات چیت ہی نہ کی جاتی. اور اگلی بات بڑی اہم ہے, وہ یہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست صاحبان میڈیا انڈسٹری کے اندر, ہمارے وہ تجزیہ کار, وہ اسکالرز جو پچھلے کئی سالوں سے ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں, وہ ہے امن کا موقف, امن کی آشا, اور یہ کہنا کہ یہ سرحدیں یہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ مل جل کر رہنا چاہیے. ہماری بڑی معروف قانون دان تھی یہ کہ ان کے اس موقف کو ہم ہولی جا کے بارڈرز کے اوپر مناتے تھے, کہتے ہیں آئیں مل جل کر رہے ہیں, یہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی اور ہمیں تو جنگ لڑنی ہی نہیں چاہیے. اب ایسے افراد کی طرف سے یا ایسے شخصیات کی طرف سے یہ کہنا کہ جی جنگ لڑنی چاہیے, اور 371 کا جب اطلاق ہوا تو ہم نے فوری طور پہ 370 کے بعد جو ہے وہ کیوں نہیں جنگ لڑی, ہم نے کیوں نہیں جو ہے وہ کشمیر کے لیے سودے بازی کی بات کی جا رہی ہے, یہ ڈائلاگ کی بات کیوں کی جا رہی ہے. خاص طور پہ میں اب وہ بھی چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے, جنرل باجوہ نے یہ کشمیر کا تذکرہ ڈائلاگ کا کیوں کیا تھا. ہندوستان میں ایک آدھ خبر چھپنا شروع ہو گئی تھی کہ بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز ہو چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اس پراپوگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف نے یہ وضاحت کرنا مناسب سمجھی تھی کہ یہ ڈائلاگ ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. ایس کے لامبا اور شہریار خان کی جو بات چیت کی گئی انہوں نے اسی میٹنگ میں بات چیت کی تھی, اسی میٹنگ میں تذکرہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کے مذاکرات جو ہوئے واجپئی صاحب کے ساتھ کشمیر پہ ہم کسی حل کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے. اسی میٹنگ کے اندر جنرل مشرف کی کشمیر پر جو بات چیت یا پیش رفت تھی اس کا ذکر بھی کیا گیا. تو میرے خیال میں جو امن کی آشا یا امن کا پیغام لے کر ہمارے سارے دوست, ان کا اپنا موقف ہے, ہم ان کے موقف کی بھی جو عزت اور احترام کرتے ہیں, لیکن آج اگر وہ یہ کہیں کہ جنگ لڑنی چاہیے یا جنگوں سے مسائل حل ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی درست عمل نہیں ہے. شاید آج کے دور میں ان صحافیوں کی بات نہیں کرتا, سیاست دان خاص طور پہ اگر ان کی بات کروں تو وہ بھی اب نمبرز گیم میں چلے گئے ہیں, نمبر سکورنگ میں چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جاری ہے, ایک شخص ٹارگٹ ہے, بڑا اچھا ٹارگٹ ہے, سافٹ ٹارگٹ ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو اس پہ وہ بات چیت کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اب چونکہ ہر طرف سے تنقید کا سامنا ہے تو ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ بڑی پاپولر بھی ہو سکتی ہے اور بڑے اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. سیاستدانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے, یہ ایکسٹینشن حامد میر صاحب نے, نسیم زہرہ صاحب نے, یا میں نے, یا منصور علی خان صاحب نے, یا کسی صحافی نے نہیں دی, ان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی, ترامیم کی گئی تھی قانون کے اندر. اور آج پھر چیمپئن بننے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. جمہوریت کے چیمپئن بننے پہ جب سیاستدان آتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج چونکہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اس لیے آج چیمپئن بن لیا جائے. فوج کا جو ترجمان کی طرف سے وضاحت ہے, میں سمجھتا ہوں اب سب کے لیے کافی ہے. پاکستان کی فوج یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بے شمار غلطیاں ہیں, اس غلطیوں کا اقرار خود جنرل باجوہ نے اپنی اس میٹنگ میں بھی کیا تھا کہ ہم سے کیا کیا ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں.
تو میرے خیال میں اس بحث سے آگے بڑھ کے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کے اداروں کو ملکی سلامتی پر کوئی کمپرومائز، مفاہمت یا تنقید کی بجائے اس پہ حکومت نہیں بلکہ ریاست کے موقف کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، صحافی ایک دوسرے کے اوپر اعتراض اٹھائیں، لیکن ملک کا دفاع مضبوط کرنا ہمارے سب کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی فوج کی ذمہ داری ہے، کیونکہ فوج اکیلے نہیں لڑتی، عوام لڑتی ہے۔ پاکستان کو خطرات کا سامنا ہے، ماضی میں بھی تھا، اور خاص طور پہ اگر عمران خان صاحب کے میں اس انٹرویو کا ذکر کروں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا تو پھر ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا جس پہ شاید کم تنقید کی گئی۔ ہم نے ایٹمی ہتھیار بنائے اس لیے تھے کہ ہم ایک چھوٹا ملک تھے، ہندوستان ایک بڑا ملک تھا، اس کے پاس ایک بڑی فوجی طاقت تھی، تو ہم 1971 کے اندر اگر ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہوتی تو شاید بنگلہ دیش نہ بنتا۔ ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنائے ہوئے ہیں، صرف مسئلہ کشمیر کے لیے نہیں بنائے ہوئے۔ ہم نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی چڑھ دوڑے تو ہمارے پاس اپنے دفاع کی ایک دفاعی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے بیانات سے بھی گریز کیا جانا چاہیے، خاص طور پہ سیاسی لیڈرشپ کو۔ یہ آج کی صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ ملک میں آج بھی سیاسی بحران اپنے عروج پر ہے، اس پہ بات کریں گے کچھ دیر بعد کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گے نہیں ہوں گے، بظاہر ہوتے نظر نہیں آتے۔ لڑائی بڑھے گی، نقصان کس کا ہوگا؟ جمہوریت کا، سیاستدانوں کا، یا عدلیہ کا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ چونکہ آج ایک معاملہ مجھ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے تو اس کی ذرا وضاحت کرنا آج ضروری سمجھا تھا۔